اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ تجوید کورس کے حوالے سے آج ہمارا جو لیسن ہے، لیسن نمبر 50، آج ہمارا 50واں جو ہے وہ سبق ہے۔ اس 50ویں سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے مد کی ترتیب، قوی اور ضعیف ہونے کے لحاظ سے مد کی ترتیب۔ ناظرین کرام، یہ جب آپ یہ دو سبق جو ہے نا، ایک لیسن نمبر 50 اور لیسن نمبر 51، 51واں سبق اور 50واں سبق، یہ دو سبق ایسے اہم سبق ہیں مدات کے حوالے سے، ان کا یاد کرنا آپ کے لیے بہت اہم ضروری ہے، اور اس کو جب آپ توجہ کے ساتھ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز مدات میں آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ مدات میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اور اس لیے ہی صرف یہ سبق خاص ہے کیونکہ مدات کے حوالے سے بہت سارے لوگ جب تلاوت کرتے ہیں یا قراء کرام تلاوت کرتے ہیں تو ان کا بھی اس جو ہے وہ جو قواعد ہیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن افسوس کہ ان کا خیال نہیں کیا جاتا صرف اور صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تلاوت جیسے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ترتیل کے ساتھ تو قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، کچھ تجوید بھی صرف محض اس لحاظ سے پڑھتے ہیں کہ جی بڑا معمولی سا، حالانکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ مہارت تبھی حاصل ہوتی ہے جب اس میں بندہ مشق کرتا ہے، سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین کرام، اس چیز کو آپ نے نا، یہ دونوں سبق آپ کے لیے بڑے خاص ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے مدات کے حوالے سے یاد کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 50۔ آج ہمارا جو لیسن ہے وہ کس چیز کے بیان میں ہے؟ قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے مدات کی ترتیب، قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے مدات کی ترتیب، یعنی کون سی قوی ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ تو نمبر 1 پر کون سی ہے یہ یاد رکھنا، یہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، 6 مدات ہیں۔ سب سے پہلی جو قوی مد ہے وہ کون سی ہے؟ مد لازم۔ اور پھر اس کے دوسرے نمبر پہ کون سی آتی ہے؟ مد متصل، یعنی سب سے اوپر والی درجے کی قوی قسم کی جو مد ہے وہ مد لازم ہے، اس سے نچلے والی درجے کی مد متصل ہے، اس سے نچلے والی درجے کی مد عارض ہے، پھر اس سے نچلے والی درجے کی مد منفصل ہے، پھر اس سے نیچے والی درجے کی مد لین لازم ہے، اور پھر سب سے جو آخری اور ضعیف جو مد ہے وہ مد لین عارض ہے۔ تو علماء کرام مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو 6 مدات ہیں ان میں قوی مد کون سی ہے؟ پھر اس سے نیچے درجہ کس کا ہے؟ پھر اس سے نیچے مد عارض، پھر اس سے نیچے مد منفصل، پھر اس سے نیچے مد لین لازم، پھر اس سے نیچے مد لین عارض۔ یہ 6 قسم کی جو مدات ہیں یہ قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے ان کی ترتیب ہے، ان کی کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ پہلے جو نمبر پہ ہیں یہ قوی ہیں اور نیچے جو نمبروں پہ ہیں وہ کیا ہے؟ ضعیف ہیں، یعنی قوی پھر اس سے قوی پھر اس سے قوی، پھر یعنی یہ قوی کا پہلا درجہ ہے، پھر دوسرا درجہ ہے، پھر تیسرا، آخر جب یہ 6ٹھے درجے پہ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ضعیف مد ہو جائے گی۔ یہ مدات کی ترتیب سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ آپ نے لیسن یہ لکھ بھی لیا ہے، تو ناظرین کرام آپ نے بھی لکھنا کرنا ہے، لکھ کے جب آپ یاد کیا کریں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے کرے گا، بڑا آسان ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وجوہات مد نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ وجوہات مد نکالنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2۔ آپ نے اگر جاننا ہو یا اس میں آپ نے یہ نکالنا ہو کہ وجوہات مد کی کیسے نکالا جاتا ہے، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ضعیف مد کو قوی پر ترجیح نہیں ہو، یعنی جو ضعیف مد ہے، فار ایگزامپل مد لین عارض ہے، اور قوی مد کون سی ہے؟ مد لازم، تو مد لین عارض کو مد لازم پر ترجیح نہیں ہوگی۔ جب آپ مد کا حساب نکالیں گے نا کون سی قوی اور کون سی ضعیف ہے، تو آپ نے یعنی قوی کو ضعیف پر ترجیح ہو سکتی ہے لیکن ضعیف کو قوی پر ترجیح نہیں ہو سکتی، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ مدات کی مقداروں میں مساوات، یعنی جو مد لازم کی مقدار ہے، مد متصل کی جو مقدار ہے، مد عارض کی جو مقدار ہے، ان کی جو مقداریں پتہ میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلے لیسن میں نے آپ کو ان کی مقداریں بھی لکھوائی ہیں، اور مقداریں جو جس مد کی ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا اور ادا کرنا، یہ دوسرا وجوہات مد نکالنے کا کیا ہے؟ طریقہ ہے کہ یہاں پر مد کی وجہ کیا، کون سی بن رہی ہے اور کون سی مد یہاں پر قوی پڑھیں گی یا ضعیف پڑھیں گی، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو ان 2 طریقوں سے پتہ چل سکتی ہے کہ ضعیف مد کو قوی پر نمبر 1 ترجیح نہیں ہوگی، اور دوسرے نمبر مدات کی مقداروں میں مساوات ہوگی، برابری ہوگی۔ برابری کا مطلب کیا ہے؟ یہ نیچے نوٹ وجوہات کا مقصد، یعنی وجوہات کا مقصد کیا ہے؟
مدات کی مقدار کا معلوم کرنا، مدات کی ترتیب کا معلوم کرنا، پھر اس کے بعد وجوہات کیوں بیان کی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ وجوہات مد کو بیان کرنے کا اور بتانا یہ مقصود ہے کہ تلاوت کے شروع میں جس مد کی جو مقدار اختیار کی تھی، یعنی اگر آپ نے تلاوت کے شروع میں جو مد آپ نے اختیار کی ان مدات میں سے، تو وہی آخر تک رہے گی، یہ برابری ہے۔ جو مد سے، جس مد سے آپ نے تلاوت کا آغاز کیا، اسی مد کے ساتھ آپ تلاوت کی کیا کرتے ہیں، آخر کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، مد کی برابری ہے۔ آپ صحیح اصول کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں طول کر دیں اور کہیں توسط کر دیں اور کہیں قصر کر دیں، طول کی کتنی مقدار ہے، طول 3 الف کے برابر اور توسط 2 الف کے برابر اور قصر اس کی اصلی حرکت، ٹھیک ہے۔ تو طول، توسط اور قصر، اگر آپ کہیں طول کریں گے، کہیں توسط کریں گے، کہیں قصر کریں گے تو وہ برابری نہیں رہے گی۔ اگر آپ طول کے ساتھ تلاوت شروع کرتے ہیں تو طول کے ساتھ ہی ختم کریں گے، اگر آپ توسط کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو توسط کے ساتھ ختم کریں گے، اگر آپ قصر کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو قصر کے ساتھ ہی کیا کریں گے، ختم کریں گے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے وجوہات مد کا، وجوہات مد کا بتانے کا اور پڑھنے کا اور یاد کرنے کا طریقہ، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تلاوت کے شروع میں جس انداز میں اور جس مد میں آپ نے شروع کیا اسی میں کیا کر دیں، آپ ختم کریں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر آپ تلاوت میں کہیں طول کر رہے ہیں، کہیں توسط کر رہے ہیں اور کہیں قصر کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ اصول کے خلاف کیا کر رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے۔ تو آپ نے کبھی کبھار یہ نوٹ بھی کیا ہوگا، بہت سے قراء تلاوت کرنے والے جو ہیں وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے شروع میں کون سی مد پڑھی تھی، پھر درمیان میں ہم نے کون سی جا کے مد پڑھ رہے ہیں، اور پھر آخر میں کون سی مد پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے مد کی ترتیب سمجھ میں آ گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مد نکالنے کی وجوہات کے طریقے بھی سمجھ میں آ گئے ہیں، اور وجوہات کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہ سارا سبق جو ہے، یہ تمام مدات کے اسباق میں جو اہم سبق ہیں وہ یہ ہے، ایک 50واں سبق اور 51 والا سبق۔ یہ دونوں سبق جب آپ کو یاد ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز مدات میں آپ کبھی غلطی ہی نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا ہمارا لیسن نمبر 50 اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں میں آپ سے ملاقات کروں گا 51 سبق کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز مجھے دعاؤں میں یاد کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے، اور تجوید کا جو علم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیجئے لوگوں کو، تاکہ اس کی طرف ترغیب ہو اور لوگوں کا ذوق بڑھے، شوق بڑھے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو صحیح تجوید کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔